بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء اور یوٹیوب کے ناظرین، میں اس ویڈیو کے تمام دیکھنے والے طلباء کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی زندگی بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا جو ایک ایک لمحہ دیا ہے، یہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ انمول ہے، جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے ہماری زندگی کے ایک ایک لمحہ کا حساب لے گا۔ بڑی دھیان سے سنیے گا۔ آج ہمارے طلباء اس طلب علم میں اور طلب علم کے اس لمبے سفر میں اپنی زندگی کا 8 سالہ 10 سالہ وقت مکمل گزار دیتے ہیں۔ دستار بندی بھی ہو جاتی ہے اور جشن دستار بندی میں خوشیاں بھی مناتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب اس کی تجرباتی زندگی، تدریسی زندگی جب شروع ہوتی ہے، اپنے آپ کو جب وہ عالم دین کہلانے لگتا ہے، پھر اس کے بعد جب ایک عالم دین کے اندر جو ساری صفتیں، خصوصیتیں، صلاحیتیں ہونی چاہیے وہ اپنے اندر نہیں پاتا ہے، اپنے دل و دماغ کو ان سارے علوم سے، ان سارے ضروری علوم سے، ان سارے اخلاقی باتوں سے اپنے آپ کو خالی پاتا ہے۔ تب انہیں جا کر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو یا اپنی زندگی کے بہت بڑے حصے کو کیسے ہم نے کھو دیا، ہم نے بہت غلط کیا۔ تو میرے عزیز طلباء، میں آپ لوگوں کو عین موقع پہ یاد دلاتا ہوں، آپ لوگوں کو میں خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حصول علم یہ مذاق نہیں ہے۔ حصول علم ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک وقت کھایا، مزہ نہیں آیا، رات کا کھانا اچھا بنا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حصول علم کے لیے، ایک باصلاحیت عالم دین بننے کے لیے آپ کی زندگی میں ہمیشہ تسلسل کی ضرورت ہے۔ اپنے زندگی کو منظم انداز میں ایک ہی طرح زندگی گزارنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ خیال رکھیے گا، ایک کامیاب طالب علم کی زندگی منظم ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی کا اتہاس اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے منظم انداز میں گزارا ہے۔ آج ہمارے طالب علم بغیر کسی منظم انداز میں اپنے وقت کو گزارنے کی وجہ سے اپنی زندگی میں انہیں ناکامیاں دیکھنا پڑتا ہے۔ اب سوچئے کہ ایک کامیاب طالب علم کی صفت کیا ہونی چاہیے، اس کی 24 گھنٹے کی جو وقت وہ گزارتا ہے کس طریقے سے منظم ہونا چاہیے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک مثال لے لیجئے کہ ایک بائک کا چین، گھڑی کی جو چین ہوتی ہے، اس کے ہر گھاٹ، اس کے ہر پور اگر وقت پر وہاں پہ نہ پہنچے تو دیکھو گے کہ وہ بائک چلے گی نہیں چلے گی، چین کو بدلنے کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی وہ ہر گھاٹ میں وقت میں بالکل اس کو پہنچنا چاہیے، تبھی جا کے گاڑی اسپیڈ کے ساتھ چلتی ہے۔ بس یوں ہی آپ سمجھو کہ آپ کے طالب علمی کی زندگی جو ایک
چین کی طرح سیٹنگ کے ساتھ ہونی چاہیے، 24 گھنٹے بالکل سیٹنگ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ گھنٹی سے فارغ ہوئے، اس کے بعد فوراً ظہر تک آرام کر لیے، ظہر سے لے کر عصر تک جو ہے آپ کو جو انشاء اور ادب کی جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو بالکل اس کی جو ہے حقوق کے ساتھ اس کو بنانے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد عصر کے بعد جب آپ بیٹھتے ہو تو سب سے پہلے وہ ساری کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہے جس میں تکرار کرنے کی ضرورت ہے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک تکرار کریں گے، عشاء کے بعد سے لے کر جو ہے آپ رات 11 بجے تک آپ کو جو ہے کل کی تیاری کے لیے، یعنی آج دن بھر جو آپ نے سبق پڑھا اس کو مغرب سے لے کر عشاء تک یاد کریں۔ جو سمجھنے والی کتاب ہے اس کو عشاء کے بعد پھر اور 1 گھنٹہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد 2 گھنٹہ آپ کو کم سے کم ٹائم دینے کی ضرورت ہے کل کی پڑھائی کے لیے، اس کو کہتے ہیں مطالعہ۔ پھر اس کے بعد سو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو آپ نے سیٹنگ کر لیا اپنی زندگی میں، پھر آپ نے مغرب تا عشاء جو آپ پڑھیں گے یا مغرب سے لے کر سونے تک جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے اس کی بھی آپ کی اپنی سیٹنگ ہونی چاہیے کہ میں اس کو آدھے گھنٹے تک اتنی کتاب پڑھنا ہے، آدھے گھنٹے بعد اس کتاب کو پڑھنا ہے، 1 گھنٹے تک اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ اب آپ کا یہ معاملہ ہر کلاس میں بالکل سال بھر تک کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر دوسری جماعت میں پہنچے، کتاب کی اہمیت کے اعتبار سے آپ پھر اس کی سیٹنگ ہو جانی چاہیے اور سال بھر اسی حساب سے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر آپ نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ ایک کامیاب عالم دین بنو گے۔ آگے کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آنے والے کل کے سبق کی تیاری کے لیے اپنی کتاب کو کیسے آپ حل کرو گے، عبارت خوانی کیسے کرو گے، انشاءاللہ میں آپ کو آگے کے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنی زندگی کے جو ہے ہر لمحے کو سمجھیے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے وقت کے ہر لمحے کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔